بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے سندھی ادب کی بات ہے۔ دور جدید میں جدید سندھی ادب کے پائنر میں سے ہیں قمر شہباز صاحب ان کا نام ہے۔ تو 76 ایئرز میں انہوں نے فوت کی پائی تھی اور 2009 میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو جدید سندھی ادب میں بڑا ان کا کام ہے۔ ان کے تعارف کے لیے صرف ایک جملہ چھوٹا کافی ہے کہ عمر جلیل نے کہا تھا، عمر جلیل کا اصل نام عبدالجلیل قاضی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں قمر شہباز سے اتنا متاثر ہوں، انسپائر ہوں کہ میں نے قمر کے قافیے پر امر رکھ لیا تھا۔ تو تخلص انہوں نے ان کو دیکھ کر لکھا تھا۔ تو ڈرامہ نگار ہیں، کہانی نویس ہیں، شاعر ہیں، 15 سے 20 ان کی کتابیں ہیں۔ ابتدائی دور میں جب ریڈیو شروع ہوا تھا تو ان کے لیے انہوں نے لکھا تھا واچوڈن میں لاٹ اور چنڈ رہیں تو دور شاعری کی کتاب ہے۔ تو 15 سے 20 بہت سی کتابیں ہیں۔ آج جس کتاب کا ہم حوالہ دیں گے وہ ہے ضمیر کی موت۔ ضمیر کی موت 1992 میں انہوں نے لکھی تھی۔ اخبارات جو اس وقت آتی تھی، اب بھی تھوڑی بہت چلتی ہیں، ہلال پاکستان، عوامی آواز، انہوں نے کالم کہانی کا ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا، اس کے بعد پھر یہ ٹرینڈ چلا ہے۔ تو ان کی کالم کہانیاں ہیں، اس میں ایک چاہیں گے کہ آرٹیکل کالم اور اس کہانی کا حوالہ دیں، اس میں کس طرح کی موٹیویشن ہے، شخصیت سازی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخصیت کس طرح آدمی کی ہو کہ جو اسے اٹریکٹ کرے۔ تو ایک سندھی اور رائٹر ہیں، تھوڑا سا تعارف چاہوں کہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ بدر ابڑو رائٹر ہیں، ان کے والد صاحب جمال ابڑو رائٹر ہیں۔ جمال ابڑو بھی جدید دور کے پائنر میں سے ہیں، ایم سندھی میں ان کا افسانہ پڑھایا بھی جاتا ہے۔ تو ابتدائی رائٹرز میں ہیں جن میں شیخ ایاز صاحب بھی شامل ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں بدر ابڑو۔ اب قمر شہباز اور جمال ابڑو دونوں ہم عصر ہیں، مگر ان کے بیٹے کی شخصیت کی کیا کوالٹیاں ہیں کہ ایک چھوٹا آدمی یا کم عمر ادیب انہیں کس طرح انسپائر کرتا ہے۔ تو اس کالم میں لکھتے ہیں قمر شہباز صاحب، کہتے ہیں کہ بدر ابڑو کی کتاب چھپی تو مجھے ایک شیخ ایاز صاحب نے کہا کہ ان کی جیل کی ڈائری چھپی ہے، ایم آر ڈی کے دور میں کچھ دن وہ جیل میں رہے تھے، مگر نثر کا ایک شاہکار ہے، تو وہ کتاب چھپی ہے، میں نے کل ہی مجھے ملی تھی، پڑھی ہے۔ اس میں کہتے ہیں شیخ ایاز صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے پیش لفظ اس میں لکھے ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ تم پڑھنا۔ تو کہتے ہیں میری تشنگی اشتیاق بہت بڑھ گیا تو میں وہ کتاب ڈھونڈنے لگا، بندے دوڑائے مگر مجھے کتاب نہیں ملی۔ کہتے ہیں اتفاق کی بات تھی، ایک ہفتے کے بعد بدر ابڑو خود میرے پاس آئے ملنے، تو جیسے ہی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ کتاب، کہا کہ مجھے ایک ہی کاپی ملی تھی، وہ بھی والد صاحب جمال ابڑو کو دے دی۔ تو میں نے کہا کہ کہاں سے ملے گی؟ کہا کہ پھر وہی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے کہا کہ اگر کہیں ملنی ہوتی تو میں اپنے لیے نہیں خریدتا۔ اس کے بعد ایک گہری خاموشی ہو گئی اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے کہ اچانک وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ بدر ابڑو کی شخصیت میں مجھے 3 خوبیاں بہت اعلیٰ لگی ہیں۔ اب قمر شہباز صاحب لمبے تگڑے آدمی تھے، 6 فٹ سے زیادہ ان کا قد تھا۔ کہتے ہیں کہ بدر ابڑو کی شخصیت میں 3 خوبیاں مجھے اچھی لگی ہیں کہ میرے لمبے تگڑے شخص کو بہت چھوٹا کر دیتی ہیں اس کے آگے۔ سب سے پہلی خوبی کہتے ہیں کہ اس کی خاموش مسکراہٹ۔ کہتے ہیں ان کی مسکراہٹ ایسی ہے کہ جیسے ایک طویل مسکراہٹ کے بعد ایک طویل خاموشی ہو اور اس میں ایک گہرائی شامل ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ جب مسکراتے ہیں تو اس کے ہونٹ اور اس کے چیکس آپس میں اس طرح مل جاتے ہیں جیسے پھول سے خوشبو مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ جب بھی سامنے آتی ہے تو ہم اپنے الفاظ بھول جاتے ہیں، وہ ایک معصوم سی مسکراہٹ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قمر شہباز صاحب کہ دوسری خوبی جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اس کی مسکراہٹ کے بعد اس کی خاموشی ہے۔ کہتے ہیں اس کی خاموشی اتنی گہری ہے کہ کسی بھی شخص پر وہ حملہ کر دیتی ہے اور وہ سہ نہیں پاتا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ کہتے ہیں بدر ابڑو صاحب جب اپنی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کا ذہن چل رہا ہے اور وہ خاموش ہیں۔ کہتے ہیں اتنی طویل خاموشی میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے۔ یہ ایسی خاموشی ہے کہ سمندر کے سکوت جیسی بھی ہے اور سمندر کی لہروں جیسی بھی ہے۔ یہ خاموشی کہتے ہیں جب بھی وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سمندر کی طرح بہہ رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ حالانکہ ان کی عمروں میں دیکھا جائے قمر شہباز اور بدر ابڑو کی تو 15 سے 20 سال کا فرق بظاہر ہوگا۔ کہتے ہیں تیسری خوبی جو مجھے بدر ابڑو میں نظر آتی ہے خاموشی کے بعد وہ ان کا گہرا مطالعہ ہے۔ کہتے ہیں بدر ابڑو نے بہت خوب مطالعہ کیا ہے، وہ نہ صرف مطالعے کے ماہر ہیں مگر مشاہدے کے بھی دھنی ہیں۔
کہتے ہیں ان کی تحقیق، ان کی کتابیں، ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے کہ ہم جیسے دقیق آدمی بھی ان کے سامنے بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ شاید اب کوئی ایسا جملہ آ جائے گا جو ہمیں نہیں معلوم ہوگا، یا کوئی ایسا سوال آ جائے گا جو ہمیں نہیں معلوم ہوگا۔ ان کی خاموشی پہ ایک بڑی زبردست تشبیہ دیتے ہیں قمر شہباز صاحب، کہتے ہیں بدر ابڑوں کی خاموشی ایسی ہے جیسے برسوں کے بعد جوگی اپنے سفر سے واپس آ جائے اور اسے مکمل سکوت مل جائے۔ یہ وہ ایسا جوگی ہے جو برسوں سے بن بن میں بھٹکتا ہو اور اس کے بعد اسے خاموشی نصیب ہوئی ہو۔ اب کہتے ہیں کہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے وہ کتاب ڈھونڈ کر پبلشر کے پاس سے گیا اور وہاں سے وہ کتاب لی۔ کہتے ہیں کتاب کیا تھی کہ جیسے پیاسے کو پانی مل گیا ہو اور میں نے ایک ہی گھونٹ میں وہ ساری کتاب پی ڈالی۔ کہتے ہیں کتاب کیا تھی؟ ایک نثر کا شاہکار تھا اور بہت ساری تشبیہات تھی اور ایک سیاسی ڈائری تھی۔ کہتے ہیں ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ اب جملہ بڑا زبردست ہے، کہتے ہیں بدر ابڑوں سے میں سامنے تو بہت مرتبہ ملا ہوں، مگر حقیقی انداز میں جو میری ملاقات ہوئی ہے وہ میری اس کتاب کے توسل سے ہوئی ہے۔ اب ایک جملہ جو شیخ یحییٰ صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر بدر ابڑوں جیسا میرا بیٹا اپنا ہوتا تو میں خود لکھنا چھوڑ دیتا۔ تو اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جمال ابڑوں صاحب نے آخری دنوں میں لکھنا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ تو قمر شہباز صاحب انسپریشن جملہ کہتے ہیں اسی دن وہ کتاب پڑھ کر میں نے اپنے اکلوتے سرمد بیٹے کو کہا تھا کہ اگر تم ایک جملہ بھی اس طرح کا لکھ لو تو میں اپنے روح کو بہت سکون پاؤں گا۔ اب آتے ہیں اس چیز پر کہ کیا چیز ایک بڑے آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہے، کیا چیز ہمیں شخصیت میں نمایاں کرتی ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ کی اسمائل، مسکراہٹ ایسی ہو کہ اگلے پر اثر انداز ہو۔ ہم صرف بولنا جانتے ہیں، ہم لسننگ پاور سے ناآشنا ہیں، ہم سننا نہیں چاہتے۔ تو وہ ایسی خاموشی ہو کہ جو بولنے والا شخص بھی ہو وہ بھی ہم سے متاثر ہو کہ ہماری خاموشی اتنی دلکش ہے۔ اس کے بعد تیسری شخصیت کی جو پہلو ہے وہ ہمیں سب سے نمایاں جو کرتا ہے وہ ہمارا مطالعہ اور مشاہدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطالعہ آج کے دور میں بے پایا ہو گیا ہے، کوئی اثر نہیں رکھتا، مگر جب ہم شخصیت کے ساتھ خاموش بھی ہوتے ہیں مگر مطالعہ گہرا ہوتا ہے تو وہ چہرہ، وہ باڈی لینگویج بالکل ہمیں زور کرتی ہے، وہ یہ نمایاں کرتی ہے کہ ہماری شخصیت ہے۔ تو اپنی شخصیت میں اس طرح کے پہلو پائیں، اور بہت سی ایسی شخصیات جو کسی کو کچھ نہ سمجھیں مگر وہ آپ کو سمجھیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔